الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان ہے یہ۔ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث سنی تھی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ اس ہستی کے بارے میں کوئی مثال بیان کریں، تو ایک نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ سوئے ہوئے ہیں لیکن دل ان کا جاگ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ تو اسی حدیث کے کچھ الفاظ مختلف ہیں لیکن اس کا جو خلاصہ وہ ایک ہی ہے اسی حدیث میں کہ آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے کہا جی آپ علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے وہ سوئی ہوئی ہیں لیکن جو ان کے کان سن رہے ہیں اور دل اس بات کو سمجھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کی مثال بیان کریں۔ تو اس فرشتے نے پھر مثال یہ بیان کی کہ ایک شخص نے ایک گھر بنایا، ٹھیک ہے، سید بنا دارن، شخص نے گھر بنایا اور اس میں پھر انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان بچھایا اور اس ایک دائی کو بھیجا کہ جا کے لوگوں کو دعوت دے اور آ کے کھانا کھا لیں، نیا گھر بنایا ہے۔ جس نے دائی کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوگا، ظاہر کھانا کھائے گا، وہ آکل من المعدوبۃ، اور اس کھانے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوگا، اور اس سے سردار جو جس نے گھر بنایا ہے وہ راضی ہوگا، اور جس نے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا اور دسترخوان میں سے کچھ نہیں کھائے گا اور سردار اس سے ناراض ہوگا۔ تو پھر فرشتے نے اس کی وضاحت کی، فاللہ السید، سردار کون ہے؟ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہے، اور گھر اسلام ہے، اور دسترخوان جو ہے کھانے کا وہ جنت ہے۔ جو اللہ کی بات مانے گا، نبی علیہ السلام جو رسول ہیں ان کی دعوت کو قبول کرے گا تو دار اسلام میں داخل ہوگا، تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمارا رب ایک ہے، اور ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر رسول مانتے ہیں، اور ہم دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا گھر جنت میں ہوگا۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں تمہیں اس انداز میں نہ پاؤں کسی ایک کو کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، کام اس سے متعلق ہو، تو وہ کہے بھی جو ہمیں حکم ہوا ہے وہ ہم کریں گے، جو ہمیں اللہ نے حکم دیا وہ کریں گے، جو اللہ نے منع کیا بس وہی کریں گے۔ فیقول لا ادری، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جانیں گے، بس ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا ہو، جو ہم نے کتاب میں پایا ہم نے صرف اس کی جو ہے نا وہ پیروی کرنی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے حدیث پاک نبی علیہ السلام کی سنت کو ہم نے قبول نہیں کرنا۔ تو اس بارے میں آپ علیہ السلام کی 2-3 احادیث اسی 162 63 64 تک ہی احادیث ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الا سن لو کہ اوتیت القرآن و مثل معه، اللہ نے مجھے قرآن کی مثل اور بھی احکام دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ قریب ہے کہ ایک آدمی، پیٹ بھرا آدمی تکیہ لگائے یہ بات کرے گا کہ علیکم بہذا القرآن، تم پر بس قرآن ہی لازم ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال جانو، جو حرام پاؤ اس کو حرام جاؤ، بس اتنا ہے۔ تو آپ نے صرف ہوتے وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، یاد رکھو جو اللہ کا رسول حرام کرتا ہے تو اسی طرح جس طرح اللہ حرام کرتا ہے۔ سن لو، تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے، تمہارے لیے کچلی والے دانت یعنی نوکیلے دانت والے جو ہے وہ جانور یہ حلال نہیں ہے، چیر پھاڑ کرنے والے، اور ذمی کا گرا ہوا کوئی چیز، لقطہ اسے کہتے ہیں گری ہوئی پڑی چیز، وہ حلال نہیں۔ ہاں اگر اس سے بے نیاز ہو، مطلب کوئی 10 روپے 5 روپے ہو تم اٹھا سکتے ہو، تو یہ میں تمہارے لیے لازمی کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اور جو پالتو گدھا اس کا گوشت نہیں کھانا۔ اور جو آدمی کسی قوم کے پاس آئے تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی توقیر کرے، اگر وہ توقیر نہیں کرتے تو ان سے وہ حصہ لے سکتا ہے کہ بھائی تم میں مانوں تو میری جو ہے وہ آہو بھگت کرو۔ اسی طرح ارباز بن ساریہ کہتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایحسب احدکم، تم میں سے کوئی گمان کرے گا، متکئا علی ارائکتہ، تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے کہے گا
کہ یظن ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی ھذا القرآن، وہ کہے گا کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے نا اس قرآن میں، جو حرام کیا صرف اس میں ہے، لم یحرم، اللہ نے حرام نہیں کیا مگر اس قرآن میں جو ہے، الا سن لو وانی واللہ قد امرت ووعظت ونہیت عن اشیاء، میں تمہیں حکم بھی دیتا ہوں، تمہیں واعظ بھی کرتا ہوں، منع بھی کرتا ہوں کچھ چیزوں سے، یہ بھی قرآن کی مثل ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کن چیزوں کو حلال کیا حرام کیا ہے، تو میں جو یہ تمہیں بتا رہا ہوں یہ بھی اسی طرح ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہونے سے جائز نہیں قرار دیا، ہاں ان کی اجازت کے ساتھ، قرآن میں تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کے بتائے سے ہے، عورتوں کو مارنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وَالْعَقْلَ سِمَارِمْ حَتَّى أُوتُوكُمُ الَّذِي عَلَيْهِ، اور کسی طرح سے بھی ان کو تکلیف دینا حلال نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں بھی تمہارے لیے میں حرام کر رہا ہوں۔ اچھا اسی طرح یہ 3-4 حدیثیں اسی پر ہیں، جو کل پرسوں ہمارے اسد بھائی نے پوچھا تھا نا کہ جو ہے نبی علیہ السلام کا فرمان کہاں تک ہمارے لیے لازمی ہے اور حدیث کی ضرورت ہمیں کتنی ہے، تو ان 3 احادیث میں اس کی پوری وضاحت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں حدیث کی حجیت پر، اس کو کہتے ہیں حجیت حدیث، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مقالات سعیدی، اس میں بھی ایک ٹاپک ہے، اس طرح دیگر کتابوں میں حجیت حدیث، اور ہے تذکرۃ المحدثین، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ المحدثین، محدثین کے تذکرے اور ان کی باتیں، تو اس میں بھی اس کا وضاحت ہے، مختصر ہے لیکن آپ کو اس میں سے بہت سارے مل جائیں گے، اور بہت ساری کتابیں، بلکہ اس پہ الگ سے ٹاپک بنا کے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ پروفیسر عبدالرؤف ظفر صاحب ہیں، غالباً بہاولپور کے ہیں، تو بہاولپور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے۔ تو اہل قرآن جو ہے وہ قرآن پاک کو مانتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اہل قرآن ایک پورا ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو قرآن پاک کہتے ہیں سارا کچھ ہم نے قرآن سے لینا ہے، اور حدیث کا وہ انکار کرتے ہیں، پر حدیث پر مختلف انداز سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہے، امام بخاری تو 250 سال بعد آئے، انہوں نے یہ لکھا، ٹھیک ہے جو اس وقت تھے نہیں، تو ان کے ساروں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ جی اسد علی۔ جی السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ بعض اوقات تو خود بھی وہ کوٹ کر دیتے ہیں حدیثیں جہاں اپنی مطلب کی بات ہو، لیکن یہ ہے کہ اکثر وہ ابھی یہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا 2-3 دن پہلے بلکہ، تو وہ کہہ رہے تھے یہ جو حدیث ہے نا جس میں کہا گیا کہ جی حسنین کریمیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور حضرت فاطمہ جنت کے عورتوں کے سردار ہیں، یہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ جی دیکھیں چونکہ انبیاء بھی ہوں گے جنت میں تو یہ سارے ہوں گے، تو اس طرح وہ تھوڑی سردار ہو سکتے ہیں، تو یہ قرآن کے منافی ہے، تو یہ چونکہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن کے متصادم جو بھی ہوگی، لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی تفسیر ہے قرآن کی بھی، اب بندہ وہاں پہ تو نہیں کہہ سکتا انہیں کہ یہ تفسیر اس طرح ہے، ظاہر ہے وہ قرآن کے جو معنی لیتے ہیں وہ بھی اپنے طور پہ لیتے ہیں، تو وہ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بھی حدیث جو قرآن سے متصادم ہونا تو وہ ہم نہیں مانتے، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ احکام سارے قرآن مجید میں ہیں، اس میں صرف یہ بس فضائل اور تسبیح آپ کو ملے گی اور یہ چیزیں ملیں گی۔ جی جی ایک بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئی اور؟ جی محمد عاشق ابھی جو ہے نا، تو دیکھیں جو قرآن پاک میں جو احکام ہیں سارے احکام نہیں ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر کے دکھائے نا، آپ نماز ہی کو لے لیں، نماز میں پورا طریقہ ثنا سے لے کر اینڈ تک، ٹھیک ہے، صرف یہ رکوع کرو سجدہ کرو، اب اس میں رکوع پہلے کرنا ہے سجدہ پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ان سے صرف اتنا پوچھیں، یہ آپ بات ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں قرآن کافی، ہم کہتے ہیں بالکل کافی ہے، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو اگر حدیث کا انکار کرنا ہے تو سنتوں میں حدیث سے ملے گی، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہمیں حدیث سے ملے گا، تو پھر یہ ہم کیسے عمل کریں گے حدیث پر؟ اور سورہ الحشر میں اللہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لے اور جسے وہ منع کرے اسے رک جاؤ، تو جو رسول دیں گے وہ کدھر ہے، جسے وہ منع کریں گے وہ کدھر ہے، یہ بھی بتاؤ نا آپ، تو پھر آپ بتائیں کہ کس طرح کریں گے۔
دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسن، ان کے جوابات اہل سنت نے دیے ہیں پہلے، اوور آل یہ انہی کے نیچے والے درجوں کے لیے ہو گیا. اب یہ نہیں کہ حضرت علی کے سردار ہوں گے حسن حسین، ٹھیک ہے، علی تو ان کے والد ہیں نا، والد کے سردار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان سے نچلے والے درجے جتنے ہوں گے وہ سب ان کے اس میں ہوں گے. جو اعلیٰ درجے انبیاء علیہ السلام ہیں نا یا کبار صحابہ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے جوابات دیے گئے ہیں، تو اس پر کافی کام محدثین نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ مزید اگر آپ کو کسی بھائی کو بھی شوق ہو تو اس بارے میں ٹاپک الگ سے بیان ہوئے ہیں، اس کی ضرور مطالعہ کریں. اور مجھے ایک سندھ سے ایک بھائی نے رابطہ کیا تھا کہ وہاں ایک پورا گاؤں انہوں نے جو ہے وہ اہل قرآن بنا دیا ہے، جو اہل سنت ہے پہلے انہوں نے اس طرح کے جو ہے شبہات ڈال کے. تو ہمیں ہر طرح سے کام کرنا ہے، یا ہم نے پڑھنے کا مقصد یہ کہ اپنا بھی ایمان بچانا ہے، اوروں کا بھی ایمان بچانا ہے. یہ قطرہ قطرہ دریا ہو جائے گا، ہمیں ایک لائن کا علم ہو جائے گا کہ ہاں ہم نے اپنی دنیا بھی بہتر بنانی ہے اور آخرت بھی بہتر بنانی ہے، لوگوں کے ایمان کو ہم نے بچانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اہل قرآن کا جو ان کی تنظیم ہے، آپ کو علم ہے اس کا ہیڈ جو کون ہے، اس کا ہیڈ آپ کو کسی کو اس کے بارے میں علم ہے؟ جی یہ اصل میں کوئی السلام علیکم قاری صاحب، کیا حال جی چال ہے؟ جی الحمد للہ. یہ اصل میں ہیں تو کافی سارے لوگ چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں آئے تھے، لیکن جو سب سے زیادہ بڑا آدمی تھا وہ غلام احمد پرویز صاحب تھے، اور پرویز، ان ہاں کی پرویزی بالکل. ہم ابھی جی بھی میں نے ابھی کافی بھی عرصہ فیس بک میں نا لوگ ان کی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. جی ان کا سینٹر ابھی بھی کراچی میں ایکٹیولی کام کر رہا ہے، باشانی سینٹر میں. جو لوگ کراچی کے ان کو معلوم ہوگا، اور ہر اچھا جمعے کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کا بڑا درس ہوتا ہے. اور کثیر التصانیف مصنف ہیں ان کے، ان میں سب سے جی بڑا نام اس وقت انہی کا تھا. لیکن جی وہ جی یہی ہے کہ ظاہر ہے ان کی فالوئنگ زیادہ ہوتی نہیں ہے، تو اب یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے ختم ہو جائیں گے. ختم تو ہو یہ تو جاتے ہیں. چھوٹے موٹے لوگ تو آتے آج رہتے ہیں کل جاتے رہتے ہیں. ہاں اس وقت ہے ایک محمد شیخ کے نام سے کراچی میں. جی جی محمد شیخ صاحب کی. ہاں وہ ان کی بھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن مطلب یہ کہ جو اللہ نے اہل سنت کو اعزاز دیا ہے وہ ان کے حصے میں کبھی نہیں آ سکتا. تو وہ میں نے ایک دو مرتبہ ان کا سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے یہ تو ثابت نہیں کہیں، اور مدینہ بھی ثابت نہیں ہے. ان کے اس طرح کے. جی اسد علی. جی حضرت، وہ میں ان کا بتا رہا تھا، یہ گامدی جو نظریہ رکھتے ہیں نا، یہ لوگ بھی ان کے تقریباً ہم پلہ ہی ہیں. مطلب یہ بھی وہی ان کا نظریہ رکھتے ہیں کہ احادیث کے حوالے سے نا یہ سارے بھی وہی بیان کر دیتے ہیں انہی کا. جی جی. بس جو اہل سنت کے مخالف ہیں نا وہ ہر ایک دوسرے کو اپنا بنا لیتے ہیں، یعنی کہ بغض میں آ کے نا اس طرح کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو نہیں مارنا اور نہ ان کے جو ہے نا وہ ان کے پھلوں کو کھانا جب وہ تمہیں اپنا جزیہ دے دے. تو یہ بھی میں نے تمہارے لیے یہ حکم جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اگلی جو روایت ہے وہ حضرت پیچھے جو ہم نے پڑھی ہے یہ ہو گئی ہے 165. ارباز بن راضی، ہاں ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، وہی راوی ہے. کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی ایک دن اور ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فصیح واز فرمایا، بلیغ فصیح. آنکھوں نم ہو گئیں، دل دہل گئے. تو ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الوداعی خطاب ہے، تو اب ہمیں کوئی وصیت فرمائیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اطاعت کرنا، اگر چاہے وہ تمہارا حاکم ایک حبشی ہو. ٹھیک ہے. اور جو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہیں گے وہ اختلاف کثیر دیکھیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت پر اختیار کرو، اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ان کی تم نے سنت، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے. تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ، داڑھوں کے ساتھ ان کے طریقے کو اپنے پکڑ لینا ہے. وَإِيَّاكُمْ، بچنا ہے محدثات الامور، نئے کاموں سے. تو یہاں بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑ لینا، تو آپ علیہ السلام نے اشارتاً فرما رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا اور فتنے اٹھیں گے، تم نے ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. اور جو ہے نا بدعت کا حکم لگانے والوں، پہلی بات اس بات کو مانتے ہیں
ابن تیمیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ سب سے پہلی جو بدعت ہوئی ہے نا وہ ہوئی ہے خوارج کی. خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اٹھے اور انہوں نے اپنے عقیدے اس طرح کے بنا لیے جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جہنم کے کتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قدریہ پیدا ہو گئے، جبریہ ہو گئے، اور پھر وہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اس طرح بہت سارے لوگ پیدا ہوئے. تو اصل جو بدعت ہے وہ یہ ہے، یہ عقائد میں بدعت ہے. ٹھیک ہے. اعمال جو نیا عمل ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی نیا عمل اچھا عمل ہے جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو بعد میں جنہوں نے اس کو دیکھ کے کیا اس کو بھی ثواب ملے گا. آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ یہ اعمال یہ جو ہے نا وہ عقائد کے بارے میں ہے کہ ان کی اس طرح نظریے بنیں گے. اور فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو کل جسے ہم نے عرض کی تھی کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے، گمراہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں عقائد سے متعلق کہ ان کے اس طرح کے عقیدے ہوں گے جس طرح حضرت علی کو انہوں نے نعوذ باللہ کافر کہا، ان کا اس طرح کا عقیدہ، اور آپ علیہ السلام نے ان کے نشانیاں بھی بتا دی. مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک کان تھا عورت کی پستان کی طرح ہوگا. تو جب جنگ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے بندے کو دیکھو، اگر اس طرح کا ہے تو اس کو پکڑ کے لے آؤ. جو کافی ڈھونڈا گیا وہ نہیں ملا. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میرے آقا نے صحیح فرمایا، وہ کہیں نہ کہیں ملے گا آپ کو ضرور. تو پھر ان کو جو ڈھیر بنے تھے، مار مار ان کو ڈھیر بنایا تھا، ان کو پھر نکالا گیا تو واقعی بھی نیچے 70 کا بندہ تھا. تو یہ ان کے عقائد تھے جو ان کو اس طرح کر رہے تھے. تو یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے طریقے کو اپنانا ہے، اور خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے کو کیا ہے؟ اپنانا ہے. اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو اب خود یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان جو دوسری شروع کرائی تھی وہ بدعت ہوگی. حضرت عمر نے کئی ایسے کام شروع کرائے. یہ جو پوسٹ آفس ہے مکے میں، فوج کے، پولیس کے، بہت ساری چیزیں انہوں نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ میں اضافہ کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں میں اضافہ کرتے تھے. تو اچھا اب یہ کہیں گے نا، پھر کہیں گے نہیں وہ دیکھو نا صحابہ اگر عمل کریں تو حضور نے فرمایا صحابہ کے طریقے پر چلو تو یہ سنت طریقہ ہے. تو صحابہ تو وہ نیا بھی عمل ہو تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ پینترا کیوں بدلتے ہیں؟ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ دو مثالیں میں آپ کو بتاؤں. یہ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے نا اس میں یہ دونوں مثالوں کی میں نے وضاحت کی اور اس پر ویڈیوز بھی ہیں. یہ پینترے بدلتے ہیں، ان کا ایک اصول قانون نہیں ہوتا. اچھا اب جب یہ آپ نے بات کرنی ہے نا تو پینترا بدلنا ہے انہوں نے. تو پھر کچھ موقع کے بعد پھر آپ سے یہ کہیں گے دیکھیں جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی صحابی، تو ان کے پاس ایک اور صحابی آئے، کہا بھی دیکھو مسجد میں لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو ابھی جاتے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، تم نے یہ بدعت شروع کیوں کر دی ہے؟ تو آپ کہہ رہے تھے صحابہ کے زمانے میں کوئی نئی چیز ہو تو بری نہیں ہے. اب یہ مثالیں دیتے ہیں. ایک تو اس پر ہماری تحقیق ہے یہ روایت صحیح نہیں، ضعیف روایت. ایک اور روایت پیش کرتے ہیں ترمذی سے، اس کا بھی ہم نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس پر بھی ہم نے ویڈیوز بنائی. وہ یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھئی حضور نے ہمیں چھینک کا جواب سکھایا، لیکن یہ آپ نے اضافہ کر دیا، یہ نہیں حضور نے سکھایا. یہ ترمذی میں حدیث ہے. تو اب یہ بتانا چاہ رہے ہوتے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی نئی چیز صحابہ اس کو منع کرتے تھے اور خود عبداللہ بن عمر تلبیہ میں اضافہ کرتے تھے. اچھا یہ جو روایت ہے اس کی میں نے تحقیق کی ہے اور میری اس پر کافی سارے ویڈیوز ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے ترمذی میں ہے کہ تم نے چھینک پہ اضافہ کیوں کیا، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا اس حدیث کے نیچے امام ترمذی نے کوئی حکم نہیں لگایا. اکثر امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، لیکن بلکہ اس میں کہا کہ فلاں راوی ہے اس میں. اور امام بہقی کی کتاب شعب الایمان اس میں 3 روایتیں امام بہقی لائے ہیں. اس میں پہلی روایت یہ لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بندے کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھئی تم نے الحمدللہ کہا ہے تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کیوں نہیں کہا؟ تمہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ دوسری روایت میں بھی اس طرح ہے. تیسری جو ہے کہ تم نے کیوں کہا
تو امام بہقی کہتے ہیں اوپر والی 2 روایتیں صحیح ہیں، جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا والسلام علی رسول اللہ یا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ جس میں منع ہے اس کو امام بہقی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور جو کرنے والے ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بھائی آپ کا ایک اصول ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں کوئی نئی چیز ہے تو آپ خود کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر انہیں منع کرتے تھے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں نئی چیز ہو تو وہ سنت ہے۔ تو خیر اس طرح یہ پینترے بدلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آگے روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نیا طریقہ اختیار کیا، ویسا پہلی بات یہ کہ ہمارے جتنے بھی طریقے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اہل سنت کا کوئی بھی عمل آپ دیکھ لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما لیس منہ فہو رد، جو اس ہمارے دین میں سے نہ ہو وہ مردود ہے۔ تو اہل سنت کے جتنے معمولات ہیں دین ہی میں سے ہیں۔ ہاں یہ آپ اس کو دن کا اختلاف آپ کر سکتے ہیں، یا وقت کا تعین کا اختلاف کر سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا ہے۔ ختم لے لیں، درود پاک پڑھنا لے لیں، جو بھی آپ اذان لے لیں، جیسے کل میں نے بتایا تھا ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت بلال اذان سے پہلے دعائیں پڑھتے تھے۔ تو ہمارا ہر کام جو ہے قرآن و حدیث سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی نیک عمل ہے، من سن فی الاسلام سنت حسنۃ، اس نے اچھا طریقہ اختیار کیا تو اس کو ثواب ملے گا، جو اس کے راستے پر چلیں گے ان کو بھی۔ جس نے برا طریقہ اختیار کیا، اور آپ علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کا، تو اب جتنے بھی بعد میں قتل کرنے والے لوگ آئیں گے، قاتل آئیں گے، ان کو قتل کا گناہ ملے گا، ایک گناہ اتنا ہی گناہ قابیل کو بھی ملے گا کہ اس نے برا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو اس جو بدعت کا یہ لگاتے ہیں وہ خود بدعتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس پر کافی ساری ویڈیوز ہیں، معلومات ہیں۔ ایک ویب سائٹ ہے آپ کو ملے گی معرفت لائبریری، گوگل پر آپ لکھیں گے MARFAT معرفت لائبریری، آپ لکھیں گے انگلش میں تو وہ آپ کے سامنے آئے گی، اس کو آپ کلک کریں تو اس میں 8-9 جو ہے نا ٹاپک ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، اعتقادات، اس کا آپ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس میں آپ کو کتابیں ملیں گی، نیچے لنک ہوگا کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حدیثوں کے ترجمے بھی آپ کو ملیں گے، اور اس طرح کے ٹاپک پر کافی ساری آپ کو کتابیں ملیں گی، تو اس کو ضرور آپ پڑھ لیا کریں، کبھی ایسا موقع ملے تو اس کو آپ مطالعہ ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، تو آپ نے خط کھینچا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک سیدھا، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ سیدھا راستہ یہ اللہ کا راستہ ہے، بائیں اور دائیں راستے جو ہے شیطان کے راستے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں کہ بائیں دائیں راستے جو یہ حنفی، شافعی اور حنبلی یہ لوگ ہیں، ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ بھائی ہم حنفی، شافعی، حنبلی جو ہیں یہ الگ سے کوئی مسلک نہیں ہے، یہ فقہی اختلاف رائے ہے، الگ سے کوئی مسلک یا یہ مذہب نہیں ہے، لیکن وہ اس کو الگ سے مذہب بناتے ہیں اور ان کو گمراہ کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کون سا محدث ہے جو شافعی نہیں ہے یا حنبلی نہیں ہے یا جو ہے وہ حنفی نہیں ہے؟ آپ اکثر محدثین کو دیکھیں گے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے ایک لاہور کے ایک دوست ہیں معظم علی، تو آج کل وہ سکر میں ہوتے ہیں، ایک بڑی فیکٹری میں ان کو وہ مینیجر ہیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، تو میں جب گیا تھا سندھ کی طرف تو پھر میں ان کے پاس آیا تھا، تو ابھی میرے کانٹیکٹ میں ہوتے، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس بارے میں اور حوالے دیے تھے کہ فلاں فلاں محدث وہ شافعی ہے، فلاں مالکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں اب اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ یہ، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ تو کنفرم بات ہے کہ ملا علی قاری حنفی ہیں، یہ کنفرم بات ہے کہ جناب علی امام نووی شافعی ہیں، یہ کنفرم بات ہے کہ امام ابن عبد البر جو حنبلی ہیں، یہ کنفرم بات ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی ہیں، ٹھیک ہے، قاضی ایاز مالکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو گمراہ کہیں گے؟ جی محترم کچھ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، مائک میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی جو روایت ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو میں لایا ہوں اس کی پیروی نہ کریں، ٹھیک ہے جی، اس کی پیروی نہ کرے، اس کو اپنا یعنی اس پر عمل نہ کرے۔
اگلی حدیث بلال بن حارث مزنی سے. اب یہ وہ بلال بن حارث مزنی ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ قحط پڑ گیا تھا، تو یہ صحابی جو حضور کے بارگاہ میں گئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ دعا کریں بارشیں ہوں. تو یہاں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بلال بن حارث مزنی انون ہے، یہ صحابی انون نہیں، یہ دیکھیں یہ روایت انہوں کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا جو چھوڑی جا چکی تھی، ٹھیک ہے، تو اسے اتنا اجر ملے گا جتنا دوسرے عمل اس کو، یعنی اس نے یہ عمل کام شروع کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب ملے گا، اور بعد میں آنے والے جتنا اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. مثال کے طور پر یہ مسواک کی سنت ہے. مولانا الیاس قادری صاحب نے بہت زیادہ اس پر زور دیا، اور ماشاءاللہ سنت بہت زیادہ اس کو عمل کرتے رہے لوگ. اب دیکھیں انہوں نے پہلے تو وہ اپنے جو ہے وہ جیب تھی اس میں بھی جو ہے وہ یہ لگایا کرتے تھے. صاحب سب کو میوٹ کر دیں، بس اس کو نا میوٹ ہی کرنا. جی یہ بھائی نئے بھائی ہیں جس کو ان کو نہیں پتا کہ جو ہے وہ وائس میوٹ ہوتی ہے. یہ نئے بھائی ہیں میرے خیال میں. چلے آپ اپنی طرف سے سب کو میوٹ کر دیں، سب ہو جائیں گے. وہ پھر میں نہیں چاہ رہا کہ اس طرح نا بات ہو. چلے میں کر دیتا ہوں پھر. ان کو آپ بتا دیں کہ اس طرح میوٹ کیسے کرتے ہیں، ذرا ان کو ذرا بتا دیں آپ کہ اپنے جو ہے یہ نیچے جو ہے نا ایک ساؤنڈ کا، ایک مائک کا وہ آئیکن بنا ہوگا، بس اس کو پریس کریں تو میوٹ ہو جائے گا. ہاں میرا خیال ہے کر دیا انہوں نے. آواز نہیں آواز آ رہی ہے ان کی. محمد غلام صاحب، کیا نام ان کا؟ محمد غلام غوث. غلام وہ صاحب مائک میوٹ کر لیں. چلے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت شکریہ. یہ ہم حدیث اس کا مطالعہ کر رہے تھے. اگلی حدیث حضرت بلال بن حارث مزنی کے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والا، بعد میں جتنے بھی لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اگلی حدیث میں ہے کہ جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ سمٹ کر حجاز کی طرف آئے گا. جس طرح سانپ سمٹ کے اپنی بل کی طرف آتا ہے، تو یہ ایمان حجاز کی طرف یعنی آ جائے گا. اور حدیثیں ہیں اس کے علاوہ بھی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ آخری زمانے میں مدینے میں ہی رہیں، مدینے سے باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلی جو روایت بہت اہم ہے وہ یہ ہے، 171 نمبر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس طرح بنی اسرائیل پر. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کی نقل کریں گے، اسی طرح یعنی بالکل ان کے قدموں کی پیروی کریں گے. جس طرح انہوں نے کام کیے تھے میرے امت بھی ایسے کرے گی. یہاں تک کہ اگر وہ اپنی ماں کے پاس آئے تھے بدکاری کے لیے تو یہ بھی اس طرح کریں گے، میری امت بھی اس طرح کرے گی. اور بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں پھر 73 فرقے ہوں گے. اور ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون؟ فرما انا علی و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو آپ علیہ السلام نے تو فرقے، یعنی قرآن میں بھی ہے کہ فرقے نہ بناؤ، لیکن یہ آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے کہ فرقے ہوں گے، اختلافات بڑھیں گے آگے. تو ان اختلافات جب بڑھ جائیں گے تو پھر آپ نے کس اس منہج کو آپ نے اختیار کرنا ہے، کس طریقے کو آپ نے اختیار کرنا ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اس کو جب صحابہ کے بعد
تابعین کے زمانے میں یا کچھ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف ہو گیا، خارجی پیدا ہو گئے، ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، اور کچھ جو صحابہ کا انکار کرنے والے تھے رافضی ہو گئے، کچھ خارجی ہو گئے، تو پھر میجورٹی جو مسلمانوں کی تھی تو انہوں نے اپنے عقائد اور نظریات کے تحفظ کے لیے اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل اختیار کیا۔ اہل سنت یعنی آپ علیہ السلام کی سنت کو ماننے والے، اور جماعت صحابہ کو ماننے والے۔ ٹھیک ہے جی، محمد عبداللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ جی وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ جی یہ تو وعلیکم السلام۔ کئی سے فرقے جیسا کہ انجینئر علی مرزا، اس کا بار بار اس بات کے اوپر زور دینا اور کہنا کہ جی یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اس بارے میں حضور تھوڑا سا آپ اصلاح فرما دیجیے۔ نہیں، یہ صحیح حدیث ہے، بہت ساری روایات ہیں، ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے روایات ہیں۔ اس کے بابا جی جو ہیں زبیر زئی، انہوں نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ضعیف حدیث نہیں ہے کوئی، انہوں نے بھی اس کو صحیح، تو حدیث صحیح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرقہ نہیں ہوگا، حالانکہ فرقے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 میں تو ایک یہ بھی ہوگا۔ اب 73 جب ہوں گے تو ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو فرقے تو آپ ظاہر ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں نا، مثلا آپ جس کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسی پیاری محفل میں ایسے شریروں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، خیر، تو بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، مائک میوٹ کر لیں، پھر جب فرمانا ہو پھر آپ کر لیجئے گا، ہاں ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت، انہوں نے اپنی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت رکھا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم اہل سنت کی امام ہے، تو اہل سنت بھی تو فرقہ ہی ہے نا۔ پھر دنیا میں دو ہی فرقے ہیں نا، اہل سنت جو مشہور اہل سنت اور اہل تشیع، ٹھیک ہے۔ تو اہل امام مسلم نے اپنے مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام محمد بن سیرین جو تابعی ہیں، 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت سے حدیثیں لیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پہچان بنائی گئی، وجہ اس کی کیا بنی؟ وجہ اس کی، اس پر مولانا مودودی کی جو کتاب ہے نا، خلافت و ملوکیت، اس میں کافی سارا اختلاف ہے، لیکن اینڈ کا جو اس کا پورشن ہے نا، وہ بڑا پڑھنے والا ہے کہ یہ اہل سنت نام کیسے رکھا گیا۔ انہوں نے کہا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ویژن تھا کہ لوگ کوئی ادھر جا رہے تھے، کوئی ادھر جا رہے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو، مسلمانوں کو متحد کیا کہ تم اہل سنت و جماعت ہو، کہ تم کچھ ایسے لوگ ہیں جو جو جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا اہل قرآن، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم نے صرف قرآن پر عمل کرنا ہے۔ جو اہل قرآن کا جو کانسیپٹ ہے وہ خوارج کا ہے، خارجی جو جنت کا بھی انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کا بھی انکار کرتے تھے، بہت سارے ان کے ایسے عقائد تھے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے یہ کیا تھا اہل سنت، اور وہ جماعت، وہ روافظ کو جواب تھا کہ وہ صحابہ کی جماعت کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کا جو جنازہ صرف 11 صحابہ نے پڑھا تھا۔ شہنشاہ نقوی کی ویڈیو ہے، پھر اس پر ہم نے جواب بھی دیا کہ بھئی تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ ہر صحابی نے، چاہے وہ انصار ہو چاہے مہاجرین ہو، سب نے جنازہ پڑھا۔ تو پھر اہل سنت و جماعت ٹائٹل مسلمانوں نے اپنے لیے اس لیے چنا کہ ان کا سب کا جو ہے وہ انکار کیا جائے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یعنی نبی علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے اور صحابہ سے ہمارا تعلق ہے، جس کا یہ اشارہ ہے نبی علیہ السلام فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرقے ہم نے نہیں بنائے، کہتے نا فرقے بھی، فرقے ہم نے نہیں بنائے، جب اختلاف ہوا لوگ نکلے، فرقے بن گئے۔ اب دو گروہ بن گئے، حضرت علی کے سامنے آ گئے، ایک گروہ حضرت علی کا تھا، ایک خوارج کا تھا، اس کو گروہ کو فرقہ کہتے ہیں، فرقہ تو بن گیا، ایک طرف سے الگ ہو گئے جڑ۔ تو اب جو حضرت علی کا ہے وہ ظاہر آپ علیہ السلام کا وہ ہے اور صحابہ کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے جتنی بھی احادیث آ رہی ہیں وہ اسی بات پہ آ رہی ہیں کہ آپ نے جماعت کو پکڑنا ہے، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور سواد اعظم کو آپ نے پکڑنا ہے۔ تو سواد اعظم کون ہے آپ بتا دیں؟ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اہل سنت شافعی ہو، حنبلی ہو، جو ہے وہ مالکی ہو، حنفی ہو، سارے بیسک میں اہل سنت ہیں۔
نظریے میں اختلاف ہو سکتا ہے، فقہ کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک لفظ عربی کا ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک کا معنی آپ کی سمجھ میں، ایک میری میں آیا، تو اس میں ہو سکتا ہے. لیکن ہم کون ہیں؟ سارے اہل سنت، اس کو سارے مانتے اس چیز کو. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فرقے نہیں بنانے چاہیے، سب سے بڑے فرقے وہ بناتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جب آپ لعنت بھیجتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 73 میں سے ایک جنتی بھی ہوگا، تو آپ جنتی پہ لعنت بھیج رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، آپ جو پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھائی فرقوں کو نہیں مانتے، تو انہیں آپ کہیں کہ آپ اپنی کتاب لے آئیں. آپ ہی کے بڑے کہتے ہیں کہ امام بخاری اہل سنت سے ہیں، امام مسلم اہل سنت سے ہیں، امام ترمذی اہل سنت سے ہیں، امام نسائی اہل سنت سے ہیں. آپ وہ کتاب لے آئیں جو فرقے کی نہ ہو. یہ اہل سنت سے ہے نا، اہل سنت بھی فرقہ ہے نا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین، اس میں 73 فرقوں کا ذکر کیا ہے. اس میں پہلے نمبر پر جو ناجی ہے وہ اہل سنت کو کہا ہے. تو اب جو کوئی یہ بات کرے اسے کہیں کہ بھی آپ اپنی، وہ کہنا بھی ہم مسلم ہیں، ٹھیک ہے، تو مسلم تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، جو بھی سنی ہوگا تو وہ مسلمان ہے. لیکن جب مسلمانوں کے اندر جب ہوگا تقسیم ہوگی تو اس میں پھر ہم اہل سنت ہے، اور آل دنیا کو جو ہم دکھائیں گے تو ہم کیا ہے، وہ مسلمان ہیں. اب ایک عام سی مثال ہے، انڈیا سے پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پاکستانی فوج انڈین فوج، ایسے ہوتا ہے نا. تو ادروائز دیکھیں، یہ جناب یہ ریجمنٹ، یہ پنجاب ریجمنٹ ہے، یہ سندھ ریجمنٹ ہے، یہ بلوچستان ریجمنٹ ہے، یہ کشمیر ریجمنٹ ہے، نام ہوتے ہیں ان کے، مختلف ٹولیاں ہوتی ہیں، ان میں آپس میں ان کی جو ہے وہ مقابلے بھی ہوتے ہیں. لیکن جب دشمن کے خلاف لڑنا ہے تو اس میں کوئی پنجاب ریجمنٹ نہیں آئے گی، اس میں اگر پاکستانی فوج آئے گی. اسی طرح ہم مسلمان ہیں، لیکن جب جو کلمہ پڑھنے والے آپس میں جو ان کی اختلافات ہیں، اس میں جو خارجی ہیں ہم نے اس کو نکال دیا اہل سنت سے، جو روافظ ہیں ان کو اہل سنت سے نکال دیا. تو اہل سنت کا ٹائٹل لے کے ہم نے ان کو نکالا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ خوارجی والے طریقے والے مسلمان نہیں ہیں، ہم رافضی طریقے والے مسلمان نہیں ہیں. ہم وہ مسلمان ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور صحابہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ٹھیک ہے السلام جی. علیکم سر. جی ایسے میں ایک سوال تھا کہ اہل سنت میں دیوبند اور اہل حدیث بھی شامل ہیں یا؟ وہ دعویٰ کر، اچھا یہ جو ہے نا، آپ خود اندازہ لگا لیں، یہ جب ہم چھوٹے تھے نا، آپ بھی، ہم عمر ہی تقریباً، اس وقت سنی تھے، ہم سنی تھے اور وہ وہابی تھے. ٹھیک ہے نا. بعد میں انہوں نے جو ہے وہ چالاکی سے ہمیں بریلوی بنا دیا، اور ہماری کچھ جو ہے وہ سمجھو کہ جذباتیت نے ہمیں بریلوی کی طرف کر دیا، اور وہ سنی بن گئے. تو آپ خود دیکھ لیں، جب تبلیغی جماعت آتی تھی نا تو ہم بھی کہتے تھے، آپ بھی کہتے، سب کہتے بھائی وہ وہابی آ گئے، ہم سنی اور وہ وہابی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں، اہل حدیث اہل سنت نہیں کہلاتے تھے اپنے آپ کو، یہ چند سالوں سے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے لگے ہیں. اہل حدیث اہل سنت اپنے آپ کو نہیں کہلاتے تھے. لیکن اب ان کا دعویٰ کہ ہم اہل سنت ہیں تو ہم، ان کی اپنی مرضی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان اماموں کو ماننے والے، ہمارا جو ہے وہ مسلک یا جو ہمارا منہج اہل سنت ہے، دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے اپنا کریں گے. تو ہم جو ہے وہ اہل سنت اصل میں ہم ہیں، کیونکہ الحمدللہ شروع سے وہی ہمارے عقائد جو اہل سنت والے ہیں، جو اماموں کے ہیں، جو فقہا کے ہیں، جو بزرگوں کے ہیں، یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا حضرت، ایک سوال تھا، یہ سنی دیوبندی والا آیا تو نماز کا ایک بیسک، چونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے اور ہے بھی ضروری چیز، یعنی اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے یا اس طرح کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان کے پیچھے نماز، مطلب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ہم پڑھتے نماز تو اکثر خطیب جو ہماری مسجد میں ہوتے ہیں وہ تقریباً دیوبند سے ہی ہوتے ہیں، اور عام بھی اگر ہم نماز کہیں پڑھتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کون پڑھا رہا ہے، جی لیکن کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اور جب پتہ ہو کہ ٹھیک ہے یہ دیوبند مسلک سے ہے، اور تو اس کے پیچھے نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا. دوسری رائے یہ ہے کہ جیسے کہ علامہ سعید اسد صاحب ہیں،
یا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر دیوبندی ہر وہابی نہ گستاخ ہے نہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے جس نے گستاخانہ، چونکہ ہمارا اختلاف ان سے نظر نیاز پر نہیں ہے، ہمارا اختلاف ان پہ اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ میلاد نہیں مناتے یا ہم مناتے ہیں. اصل اختلاف ہے وہ عبارات ہیں جو وجہ اختلاف بنی، جس میں گستاخی ہوئی، اور پھر حرمین طیبین کے علماء نے بھی کہا کہ گستاخی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان عبارات کو یعنی صحیح مانا ہوا ہے اور سمجھ کے اس کی تعویل کرتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں. لیکن جو اوورال دیوبندی ہیں، جو مطلب یہ کہ ان کو اصل ان عبارت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اکثر کو اگر پتہ ہے تو وہ اس کی اتنی تعویل کرنے کے وہاں تک نہیں جاتے، تو ان کے پیچھے پڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا جو رائے یہ ہے. جی جی حضرت، یہ ہے کہ ظاہر ہے جو نماز پڑھاتے ہیں، فرض کریں جو فارغ التحصیل ہے ان کے، تو وہ جی تو ظاہر اپنے اکابر سارے کو جانتے ہیں. جس طرح ابھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی والی بات ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے جیسے ابھی مفتی طارق صاحب والا مسئلہ وطن طارق مسعود صاحب والا، تو جی بجائے اس کے کہ کوئی کہتا کہ یار یہ غلط ہوا، لیکن چونکہ ایک مسلک میں شروع سے جو چیز پڑھائی جا رہی ہاں پڑھائی ہے جا رہی ہے، اس وجہ سے. جی جی کہ جی معاذ اللہ معاف کرے کہ جی وہ ان پڑھ یعنی کمانا جو لے رہے ہیں، تو وہ ایک مسلک میں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ یہ نہیں سنتے کہ ہم اس پہ تحقیق کر لیں کہ یہ ہے، یعنی بس وہ ایک مسلک پرستی ہے کہ ہمارے مسلک کے عالم نے کہا ہے تو بس وہ اس کو بھی وہ ڈیفینڈ کرتے جا رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز پڑھاتے ہیں ظاہر ہے وہ فارغ التحصیل ہوں گے زیادہ تر جو خطیب ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے اکابر کی ساری جو ان کی بکیں ہیں وہ بھی انہوں نے پڑھی ہوں گی، انہوں نے یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارا اختلاف کی کس وجہ سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے امام کی وجہ حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی شک و شکوک و شبہات آ جائیں تو ظاہر پھر اس صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟ وہ تو پڑھنے والے پر ہے نا کہ آپ کا اس کے بارے میں کہاں تک نظریہ ہے. آپ اس کو جس طرح جانتے ہیں، ایک مطلب ایک بندہ میں نہیں جانتا کون ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں اس کی اس میں ٹٹولوں کہ پہلے وہ کون ہے، یا پہلے میں نماز پڑھ لوں. اگر آپ اس کو پہلے جانتے ہیں کہ یار فلاں مسلک کا ہے، یا اس کو اتنا علم ہے، یا فارغ تحصیل ہے، جو بھی ہے، تو اس حساب سے آپ اپنا دیکھیں گے اپنے آپ کو. دوسرا ایک کو نہیں آپ جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ امام کون ہے کیا ہے، تو اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں آپ. تو اس جو دوسرا ہے جس کے آپ پیچھے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ وہ آپ پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. دوسری رائے کے بارے میں تھوڑا سا میں پوچھنا چاہتا تھا جی جی کہ اپنے آپ کو یا اہل حدیث کو کہلانا یا اس مسلک کے ساتھ جڑنا، کیا یہ اس بات کا اعلانی ثبوت نہیں مانا جا سکتا کہ وہ اس عبارت کو مانتے ہیں یا کوٹ کرتے ہیں، یا اس کتاب سے ان کا کوئی تعلق ہے جس کے نہیں، اندر یہ زیادہ تر کو نہیں پتا ہوتا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، زیادہ تر کو جو تو ہے نا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یا اس کی یعنی بہت کم ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہو. اگر پتا ہو تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی تعویل یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ، اس کا مقصد یہ ہے. صحیح حضور. اور حضور ایک جی دوسری بات، کیا اگر ان کے پیچھے سے نماز پڑھنا بالکل ہی اعلیٰ رحمۃ اللہ نے منع فرمایا ہے، تو کیا ان کی مسجدوں کے اندر اپنی نماز نیتنا جائز ہے؟ کیونکہ بعض سے لوگ یہ بات ہے نا کہ ساری وہ اس طرح کہ یعنی کہ ادھر جماعت ہو رہی ہو، آپ الگ سے جماعت نہ کھڑی کریں، اس میں لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے. اگر بعد میں آپ جاتے ہیں تو آپ جماعت کرا رہے ہیں، اور آپ میں سے کوئی امام بنے، اگر اطمینان اور امن کی جگہ ہے تو آپ کرا سکتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے جی. الفصل الثالث، تیسری فصل ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان انسان کے لیے بھیڑا ہے جس طرح بکریوں کے لیے ایک بھیڑیا ہوتا ہے. وہ الگ ہونے والی گروہ سے جدا ہونے والی بکری کو کیا کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. بچوں اور اپنے جو ہے نا سواد اعظم یعنی جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو پکڑے رکھو. اور اگلے حدیث میں جس نے جماعت سے الگ ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے اسلام کا جو اسلام کا اپنے لیے رکھ لیا تھا کہ اپنے میرا یہ اسلام ہے، اس نے اسلام کی یعنی کہ جو خلا ہے وہ اپنے گردن سے اس نے اتار لیا ہے. یعنی اتنی جو ہے وہ سخت ہے کہ آپ اپنی جماعت ساتھ، یعنی سارے جماعت مسلمانوں کی اہل سنت کی جماعت ہے، تو اس آپ جماعت کو آپ چمٹے رہے ہیں. جو اپنا طریقہ وہ اپنا لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا کر لیتا ہے، وہ پھر اپنی رائے اختیار کر لیتا ہے. اور اسی حدیث میں ہے
کہ جس نے جماعت سے بالشت بھر علیحدگی اختیار کی تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی یعنی جو پابندی وہ اتار لی۔ اگلی حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آگے جتنی بھی روایات ہیں وہ اسی پر ہے، کتاب اللہ پر عمل کرنا اور جماعت کو پکڑنا۔ جماعت ظاہر جماعت کو اپنے چھوڑنا نہیں، جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اس بارے میں ساری روایت ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ کتاب العلم، علم کی فضیلت، علم سیکھنا، آگے پہنچانا، علم حاصل کرنا، علم میں مشغول ہونا، اس کی فضیلت اور برکات، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک ہی آیت ہو، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے جو روایات ہیں کو باتیں آپ بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس میں ایک یہ کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہے، یعنی تبلیغ کر سکتے ہو۔ اس روایت کو لے کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فتویٰ دے سکتے، نہیں، فتویٰ نہیں دے سکتے، تبلیغ کرنا اور ہے، فتویٰ دینا اور ہے۔ فتویٰ دینا اس کے بارے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ فتویٰ دینا اہل علم کا ہے۔ ہاں اگر آپ کو مسئلہ پتہ ہے تو آپ کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بنی اسرائیل کی جو روایات آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو اسلام اور قرآن کے مطابق ہو، اور جو جان بوجھ کے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کے یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے فرمایا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے نا ایسے ہی کہ یہ حدیث ہے، مطلب انہیں یقین نہیں ہوتا، کنفرم نہیں ہوتا، تو جب تک کنفرم نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث ہے، تو یہ آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من حدث عنی بحدیث یرا عنہ کاذبا، جو میرے متعلق ایسی بات بیان کرتا ہے جو اسے پتہ کہ جھوٹی ہے، فہو احد الکاذبین، وہ جھوٹوں میں سے ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ بڑی خطرناک وعید ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو اس کو آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ بھئی آپ جو ہر بات پہ کہہ دیں حدیث ہے، حضور نے فرمایا نہیں، جب تک کنفرم نہ ہو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تک کہ جو کمزور ضعیف روایت ہے اس کے بارے میں بھی محدثین کہتے ہیں کیونکہ اس میں شک ہے، زیادہ کمزور ہے، اس میں یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بس اس میں یہ کہ روایت ہے، یہاں تک احتیاط ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ دین کی جو ہے فضیلت سے متعلق روایت کہ جس سے اللہ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ کیا کرنا ہے، عطا کرنے والا۔ علم بھی بانٹتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، رزق میں، رحمت میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات یاد آ گئی، انجینئر کا میں نے ابھی ایک کلپ سنا تھا، حدیث میں کرتا ہے جو بخاری میں یہی والی، وہ کہتے ہیں اس جی، میں صرف علم کی بات ہے، اس کی باقی نعمت کی بات نہیں ہے۔ یہی روایت کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہے، صحیح۔ تو زکوٰۃ سے متعلق تو پھر کیا ہے کتاب؟ دیکھیں امام بخاری نے اس روایت کو کتاب العلم میں بھی ڈالا ہے اور کتاب الزکوٰۃ میں، تو زکوٰۃ میں مال کی بات ہوتی ہے، مالیت کی بات ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام بانٹتے ہیں۔ کئی ایسی روایات ہیں، آپ علیہ السلام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بخاری میں ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر قرض ہے، تو قرض خام میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میری پیداوار اتنی نہیں ہوئی، تو آپ تشریف لائیں، مطلب میری کوئی سفارش کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے تم جاؤ اپنے جو کھجوریں ہیں نا ان کو اکٹھی کرو، میں آتا ہوں۔ تو وہ جاتے ہیں، کھجوروں کو اکٹھی کرتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے قرض خواہ جو ہیں سب کو بلاؤ، سب کو بلائے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں ایک ڈھیری پہ، فرماتے ہیں لے آؤ، آپ دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں۔ وہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کاش کہ میرا قرض اتر جائے، میرے لیے کچھ بچے نہ بچے،
आप अलैहिस्सलाम देते जाते हैं, कहते सारे कर्ज खां भुगत जाते हैं, सबको दिया जाता है। और मुस्नद अहमद में रिवायत है कि लोग फिर अपने गधों को ले आते हैं, जिन जिन को था ना कि भी हमने लेना है, जो है वो कर्ज लेना है, वो अपने गधे भी लाते हैं, बोरियां भी लाते हैं, बोरियां भर के जाते हैं। हजरत जाबिर कहते हैं कि सारा मेरा कर्ज उतर जाता है, लेकिन जितनी वो ढेरियां होती हैं वैसी रहती हैं। ये बुखारी में है। फिर कहते जब शाम होती है तो मैं नबी अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करने के लिए जाता हूँ, तो मुलाकात मेरी हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर से होती, जो आप अलैहिस्सलाम के साथ आए थे। तो मुझे देख के कहते भी कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ आप अलैहिस्सलाम का कि मेरे ऊपर इतना करम हो गया। तो हज़रत अबू बकर उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि हमें पता था कि जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, हमें पता था कि जाबिर का सारा कर्ज उतर जाएगा। मुझे बताएं इसको आप क्या लें, इसको आप क्या नाम देंगे? इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, उनको आप क्या नाम देंगे? जंग खैबर के वाक़यात को आप उठा के देखें, हमने सीरत रसूल पीछे पढ़ी है, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने छोटा सा खाना है, तो उस पर आपने लुआब दहन डाला, तो जनाब अली क्या हो गया? ये क्या है? जंगे खंदक में एक माई अपने जो है ना बच्चों के लिए जो खंदक खोद रहे थे, वो कोई 2-4 किलो खजूरें लाई थी अपने बच्चों के लिए। उनका बेटा भी काम कर रहा था, शौहर भी काम कर रहा था, तो 2-4 किलो खजूरें थी। हुजूर ने फरमाया क्या? उन्होंने कहा जी खजूर है। फरमाया इनको बिछाओ, यानी कपड़ा नीचे बिछा के इनको ऐसे ही। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। तो तकरीबन जंगे खंदक पर काम करने वाले 1000 साहबा थे, तो 1000 साहबा ने 2 किलो कमोबेश खजूरें पेट भर के खाई। इसको आप क्या नाम देंगे? इन्नमा अना कासिम नहीं होगा, वल्लाहु युती नहीं होगा। ये सारे धोखे हैं, ये सारे धोखे हैं। अब जो अभी बात कर रहे हैं ना इस शख्स का, हमने अच्छा इसका ऑपरेशन किया। अभी एक देखें, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताऊं। अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो सारे मौजज़ात मिले हैं जो अल्लाह ने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को दिए। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि अहले सुन्नत का ये नजरिया है कि अल्लाह ने अपने महबूब को मौजज़ात दिए, और जितने अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं वो मौजज़ात भी आप अलैहिस्सलाम को अता हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है। अब ये शैतान ये कहता है कि दो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, तो क्या ये नबी अलैहिस्सलाम को मौजज़ा मिला? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम को मौजज़ा मिला? ये हद दर्जा नफरत बुग़ज़ नबी अलैहिस्सलाम से है और जहालत है। मुझे आप बताएं मौजज़ा किसे कहते हैं? एक नबी पैदा ही नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको बगैर बाप के पैदा किया, ये अल्लाह की कुदरत है क्या नबी का मौजज़ा है? मौजज़ा क्या होता है कि नबी के हाथों से, नबी के होते हुए कोई चीज आए। मौजज़ा ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अंधे पर हाथ फेरते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ये मौजज़ा है। ये मौजज़ा नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो, ये तो अल्लाह की कुदरत है। तो अल्लाह की कुदरत और मौजे को मिला रहे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं। मौजज़ा ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह ने उनको बचा लिया, ये मौजज़ा है। अब ये कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैदा होना मौजज़ा है, ये क्या है? ये इनके नफरत है, दिलों में बुग़्ज़ है जो इनको अंधापन कर देती है, अंधा बना देती है। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए बगैर माँ बाप के, अल्लाह ने, ये अल्लाह की कुदरत है, आदम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा नहीं है। कुदरत को और मौजे के साथ मिलाना ये धोखा देना है, आंखों में झूल झोंकना है। मैं अभी एक आपको मिसाल मैंने कई मरतबा दी आपको कि ये इमाम इब्न जोज़ी ने लिखा है, और अहले हदीस के एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने सीरत उमर फारूक किताब लिखी है, सीरत अली किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है, और दीगर मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को लिखा है, यानी हसन और सही वाक़या है कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था। मैं आपको बता रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ात दिए हैं। हम जो दावा करते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो सारे मौज़े दिए हैं जो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को मिले थे। देखें आप, कुरान पाक में सूरह आल इमरान है, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि मुर्दों को जिंदा करते थे। मुर्दे क्या होते हैं? फिर इंसान होते हैं, जान होती है, मरते हैं, फिर उनको जिंदा होता है। मुझे आप खुद बताएं बुखारी में क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा देते थे।
जब मिंबर आया, उस खजूर के तने से रोने की आवाज आई, बेजान को जिंदगी मिल गई। ये उससे बड़ा मौजा नहीं हुआ? एक जानदार मर गया, उसको वो जिंदा होता है, मुआवजा है, लेकिन एक बेजान है, उसको जिंदगी मिल गई, वो रो रहा है। साहबा कह रहे हैं कि हम इधर उधर देख रहे हैं कि रो कौन रहा है। फिर हमें पता चला कि वो तना रो रहा है। आप अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरे हैं, तने पर हाथ फेरा, और ऐसे लग रहा था जैसे कि माँ अपने रोते हुए बच्चे को अपने सीने से लगाती है, वो हिचकियां लेता है, आहिस्ता आहिस्ता चुप होने लगता है। इस तरह वो हिचकियां ले लेके वो तना चुप हुआ। मुझे आप बताएं, वो जो ईसा अलैहिस्सलाम को मौजा मिला, ये बड़ा मौजा है कि नहीं, कि एक बेजान चीज रो रही है। आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हम बेवफाई की मिसाल पत्थर से देते हैं कि ये पत्थर हो गया, पत्थर दिल हो गया है, लेकिन उहद कैसा पत्थर का पहाड़ है कि वो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। तो ये मौजे, अच्छा मैं जो बता रहा था, इब्न जौज़ी की किताब सिफ़त व सफ़ा से, असवद अनसी नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दज्जाल था जो कहता था कि मैं नबी हूँ। फिर ये यमन का रहने वाला था, और उसने फिर वहाँ मुसलमानों पर जुल्म भी किया, पकड़ा भी, मुसलमानों को ज़बरदस्ती अपने दीन में दाखिल करने की कोशिश की। तो एक बंदे को पकड़ा, उसका नाम था अबू मुस्लिम खुलानी, जो ताबई था, सहाबी नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब। तो उसने उसको, अबू मुस्लिम खुलानी को पकड़ा और कहा कि तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? उसने कहा बिल्कुल मैं ऐसे यकीन रखता हूँ। और फिर अगला सवाल इसने ये किया कि क्या तुम ये यकीन रखते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो अबू मुस्लिम खुलानी खामोश रहे। तो कहा कि मुझे आवाज नहीं आई। दोबारा उसने रिपीट किया, असवद अनसी ने, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? तो उन्होंने कहा जी हम वो अल्लाह के रसूल है। और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उन्होंने कहा मुझे आवाज नहीं आई। 3 मरतबा उन्होंने कहा जी मुझे आवाज नहीं आई। जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ सच्चे दिल से कि अल्लाह के रसूल है। जो अपना नाम लेता है वो, तो आप कहते हैं मुझे आवाज नहीं आई, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। और फिर वो मशवरा करते हैं कि इसको इबरतनाक सजा दी जाए, इसने भरे मजमे में इस इंसल्ट की है। तो उसको सजा देने के लिए उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया कि इसको हम आग में डालेंगे, गड्ढा खोदेंगे, उसमें लकड़ियां जलाएंगे, फिर उसमें आग में डालेंगे, लोगों को पता चले कि इसके खिलाफ जाने वाले वो किस हालत में मरते हैं। तो ऐसा ही हुआ, जो दिन मुकर्रर किया गया, हजारों लोग आ गए और उसको आग में डाला गया, अबू मुस्लिम खुलानी को। अब असल उनका नाम था अब्दुल्ला बिन सौब था। आग में डाला गया उनको, वो बड़े खुशी खुशी चले गए उसके चेले, भाई वो सड़ गया, खत्म हो गया। 4-5 दिन के बाद आग जब थमी है, देखते बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है। ये अहले सुन्नत की किताबों में, बल्कि अहले हदीस ने भी इसको नकल किया है, सही रिवायत। उसको पकड़ के फिर जेल में डालते हैं। तो असद अनसी के लोग कहते हैं कि भाई अब इतना मसला वाज़े हो गया है कि लोग जो थोड़ा शक में थे वो भी मुसलमान यकीन कर गए कि तू झूठा है, और जो जेल में जो हैं लोग वो भी जो है वो पक्के मुसलमान होते जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके इसको यहाँ से दरबदर कर दें, मुल्क बदर कर दें। तो उसने मुल्क बदर कर दिया अबू मुस्लिम खुलानी को। वो फौरन वहां से निकले और मदीने की तरफ उन्होंने सफर इख्तियार कर लिया, अबू मुस्लिम खुलानी ने। और ये जो वाकया हुआ, ज़ाहिर है इसको 10-15-20 दिन गुजरे और ये हर तरफ जंगल की आग की तरफ फैल गया, मदीने तक ये वाकया पहुंच गया। अबू मुस्लिम खुलानी जब मदीने आते हैं, मस्जिद नबी के सहन में आके साथ में ऊँटनी को किसी जो है वो दरख्त के साथ बांधते हैं, तो इतनी देर में हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का वहां से गुज़र होता है। हजरत उमर दुआ सलाम करते हैं, भाई कहाँ से आए हो, मुसाफिर हो? कहते हैं कि मैं यमन से आया हूँ। तो हजरत उमर कहते हैं कि वहाँ एक हमारा भाई है अबू मुस्लिम खुलानी, तो अल्लाह ने उसको दुश्मन के हाथों से बचा लिया, अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो कहते हैं ये थे यही, लेकिन कसर नफसी करते कहते हैं बिल्कुल जी अल्लाह का उनका बड़ा करम हो, उन पर बड़ा करम है अल्लाह का, ये वो बच गए। तो हजरत उमर कहते हैं क्या तुम उनको जानते हो? मैं उनको जानता हूँ। तो बात हो रही थी, तो हजरत उमर ने पहचान लिया, क्योंकि नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत में कोई जिस तरह पिछली उम्मतों पर लोगों पर इल्हाम होता था, वो छठी हिस्स उनकी बहुत आला थी अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में, तो अगर मेरी उम्मत में ऐसा कोई है तो कौन है? वो उमर है। तो हजरत उमर ने पहचान लिया कलाम करते हुए थोड़ी ही देर में। फरमाया सही बताओ अबू मुस्लिम तुम ही हो ना? उनका जी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। हजरत उमर ने उनको गले लगाया
प्यार दिया, माथा चूमा हज़रत उमर ने। और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा थे, उनका हाथ पकड़ के हज़रत अबू बकर के पास ले गए। हज़रत उमर बीच में बिठाया, एक तरफ हज़रत अबू बकर है, बीच में वो अबू मुस्लिम खौलानी है, और दूसरी साइड पे हज़रत उमर है। तो हज़रत उमर कहने लगे, दो जुमले हज़रत उमर ने कहे। हज़रत उमर कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी में इसकी जियारत का शर्फ बख्शा। ये हज़रत उमर कह रहे हैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे अपनी जिंदगी में इसकी जियारत का शर्फ बख्शा। ए अबू बकर, आपको पता है कि इसके साथ वही मामला पेश आया जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मामला पेश आया, कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो अल्लाह ने बचा लिया। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामा, हमने आग को कहा कि आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, तो अल्लाह ने उसको आग से बचा लिया। इसके साथ भी वही मामला हुआ है, दुश्मन ने इसको आग में डाला, अल्लाह ने इसको आग से बचा लिया। मुझे बताएं, जो मौजज़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ के उम्मती के साथ हुआ। तो हम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मौजज़ात मिले हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, खुद आपके अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ या फिर आपकी उम्मतियों को वो करामत के तौर पर हुआ है। तो अब किस तरह लोग धोखे देते हैं कि तुम कहते हो कि सारे मौजे मिले हैं, तो एक अल्लाह की कुदरत को इसके साथ मिला देते हैं, तो ये खाइन लोग होते हैं। तो वह इन्नमा कासिमुन वल्लाह योती की बात हम कर रहे थे कि अल्लाह के नबी के हाथों से कितने कैसे कैसे अब खजाने। अब मैं एक बात करूं तो बात लंबी हो जाएगी, अभी आखिरी बात इसी पर। हजरत अबू हुरैरा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं, 119 नंबर रिवायत है बुखारी में। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बातें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, एक लप भरते हैं। वो हजरत पहले आप फरमाते हैं कि तुम चादर बिछाओ, अबू हुरैरा चादर बिछाते हैं, आप अलैहिस्सलाम लप भरते हैं, नजर कुछ नहीं आता, लप भर के उस चादर में डालते हैं, फरमाते हैं इसको लपेट के सीने के साथ लगाओ। तो हजरत अबू हुरैरा के यकीन देखें, उसको लपेट के सीने से लगाते हैं, कहते हैं वो दिन और आज का दिन है, कोई बात में नबी अलैहिस्सलाम की नहीं भूला। ये इल्म किस तरह बढ़ता है, ये रिस्क किस तरह बढ़ता है। तो ये जो दो अंधे लोग होते हैं उनको ये चीजें नजर नहीं आती। ठीक हो गया जी? जी जावेद साहब, आप तसल्ली हो गई? जी जी। तो इन चीजों को याद रखना है, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। किताबुल इल्म चैप्टर है, इसको आपने बड़ा मजेदार चैप्टर है। इसके बाद अहकाम शुरू होंगे, तो इल्म किताबुल इल्म चैप्टर ही पढ़ने वाला है। तो इसकी हमने 2-3 हदीसें पढ़ी। अगली हदीस है, आप फरमाते हैं लोग सोने और चांदी की कान की तरह हैं, तुम्हें से बेहतर जो जाहिलियत में बेहतर थे इस्लाम में बेहतर होंगे, लेकिन इजाफा को जब वो फकीह हों, जाहिलियत में बेहतर थे और इस्लाम में आकर उन्होंने फकाहत हासिल नहीं की तो फिर पीछे होंगे। हाँ, जाहिलियत में बेहतर थे, इस्लाम में भी आकर उन्होंने फकाहत हासिल की, वो बेहतर होंगे। जैसे उमर थे, जाहिलियत में भी सरदारी कुव्वत सारा कुछ था, इस्लाम में भी आ गए, वहां भी फकाहत इख्तियार की, वहां भी समझबूझ, अल्लाह ने उनको मुकाम अता फरमाया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि आप फरमाते हैं हसद नहीं है मगर 2 चीजों में, इसको रश कहते हैं हम, उसका कहते हैं क्यों, एक वो कि अल्लाह ने किसी बंदे को माल दिया, पैसा दिया, वो अल्लाह की राह में उसको हलाक कर रहा है, यानी खर्च कर रहा है, तो उससे आप रश कर सकते, कह सकते हैं या अल्लाह मुझे भी दे, ये बंदा इतना खर्च कर रहा है, ठीक है ना, तो तूने इनको दिया है तो मुझे भी दे कि मैं भी अल्लाह की राह में खर्च करूं। और मैं इस वक्त कहूँगा कि अल्लाह की राह में खर्च करना, दीन पर खर्च करना बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उलमा पर इस वक्त खर्च करना, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उन पर इस वक्त खर्च करना बहुत अहम है, क्योंकि सारी जंग सोशल मीडिया की है। दूसरे लोग कितना खर्च कर रहे हैं, अब इसकी मैं मिसाल आपको भी दूं, और हम कितना खर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब मुझे बताएं, अभी जो डॉक्टर जाकिर नायक आए, उन्होंने आते ही क्या बयान दिया, उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने 10 कैमरे खरीदे हैं, 10 कैमरे खरीदे हैं, और नंबर 1 दुनिया के कैमरे 10, और एक कैमरे की कीमत उन्होंने बताई 9 करोड़ रुपए, गालिबन इंडियन 9 करोड़, पाकिस्तानी बनते कोई 22 करोड़। बताया, मुझे बताएं 22 करोड़ यानी कि 5 कैमरे 1 अरब के, 10 कैमरे तकरीबन कोई 2.25 अरब के कैमरे उसने खरीदे हैं। फिर उसकी जाहिर है उसकी स्टैंड ये वो, तो ये 2.5 अरब बन गए। तो 2.5 अरब दिए ना लोगों ने, सोशल मीडिया पे काम कर लोग दिए ना।
تو ہمیں بھی کرنا ہے، جو بھی ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ ایک جہاد ہے سوشل میڈیا پہ، تو ان کو اس انداز سے ہیلپ کرنا، کیمرے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس وقت یہ کام بہت اہم ہے۔ تو وہ لوگ کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں، اور ہمارا خرچ یہ بھی ہم دیکھیں، اللہ ہم سب کو دے کریں، اور جو کام کر رہے ہیں ان کو خوب جو ہے ہم ان کی جو ہے وہ ساتھ دیں کہ ہاں یار یہ کام ہونا چاہیے۔ تو رشک کیا ہے کہ اللہ تمہیں دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسرا رشک یہ کہ اللہ نے کسی کو حکمت دی، علم دیا، دوسروں کو سکھا رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی دے، میں بھی سیکھوں اور دوسروں کو سکھاؤں۔ تو آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دے تو ہم بھی لوگوں کو سکھائیں، ہم بھی لوگوں کو بتائیں، ہم بھی حدیث بتائیں، قرآن بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، آپ جتنے بھی دوست ہیں، ہر ایک بندے کا، ہر ایک دوست کا ایک یوٹیوب چینل ہونا چاہیے، آپ ہر ایک کا ایک ٹک ٹاک چینل ہونا چاہیے، فیس بک اس کا پیج ہونا چاہیے، آپ اپنی بات بیان کریں یا علماء کی بات بیان کریں، آگے وہ چھوٹے کلپس کاٹ کے آپ ڈالیں، تو ہمیں اس کام میں آگے آنا ہے۔ اب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ٹک ٹاک پہ بھی کام کرو، آپ ادھر بھی کام کرو، بھائی اکیلا بندہ یہ نہیں کر سکتا، جس طرح 2 نمبر ہیں وہ لوگ وہ خود کر رہے ہوتے نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں ان کے چیلوں نے کاٹے دیے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات پھر غصے ہو جاتا ہوں ایسے بھائیوں سے، میں کہتے ہیں یار آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں۔ تو آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ وہ چھوٹے کلپس کاٹ کے آپ ڈال دیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فیس بک، آپ نے جو یوٹیوب پہ آپ کا جو بیان ہے نا، اس کو آپ فیس بک بھی ڈالیں، اس کو آپ ٹک ٹاک بھی ڈالیں، اس کو آپ ادھر بھی ڈالیں۔ یار ایک بندہ ایک ہی کام کر سکتا ہے نا، یہ آپ کام کریں نا، یہ ویڈیوز آپ کے پاس آ گئی، یہ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ آپ ٹک ٹاک، میں کہتا ہوں دیکھیں، آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کام بھی دکھائی دینا چاہیے کہ میں نے اس میں کیا ڈالا ہے۔ آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بھی کام ہونا چاہیے کہ میں نے اس پہ کیا ڈالا ہے۔ آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بھی کام اس میں جائے نا۔ اب آپ دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ویڈیوز کیا انہوں نے خود ڈالی ہوئی ہیں؟ نہیں، ان کے ماننے والے ڈالی ہوئی ہیں، ابھی بھی آ رہی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ٹک ٹاک پہ آگے پیچھے۔ تو یہ ہمارے ہاں کمزوری ہے کہ ہم سارا کہتے ہیں کہ سارے عالم دین کریں اور ہم ہیلپ بھی نہ کریں ان کی، ہم ساتھ بھی نہ دیں۔ کرتے ہیں آپ بہت سارے ایسے کرتے ہیں، میرے ساتھ بڑا اچھا لوگوں نے کیا ابھی الحمدللہ میرے ساتھ۔ مقصد یہ کہ بڑھ چڑھ کے کرنا ہے آپ نے، تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ ہر ایک کا آپ کا چینل ہونا چاہیے، آپ کا ٹک ٹاک آئی ڈی ہونی چاہیے، آپ کا فیس بک ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو آپ دیتے ہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کو آپ بھرپور ادھر دیں۔ علماء کے جو اصل 2 منٹ کا 1 منٹ کا کلپ کاٹیں اور جناب علی آپ ٹک ٹاک پہ ڈال دیں، اب دیکھیں ہزاروں لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں نے ایک جاہل بندہ تھا، اس نے ٹک ٹاک پہ مذاق بنایا ہوا تھا مولانا الیاس قادری صاحب کا۔ مولانا الیاس قادری صاحب ایسے ہاتھ نیچے کر کے جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بندے نے مذاق کیا مولانا الیاس قادری کا، یار ہم تو ساری زندگی تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، تو آپ نے ہاتھ نیچے کر کے یہ کون سا دین ہے، کون سا کیا ہے، آپ نے کیسے بیان کر دیا؟ اس نے مذاق بنایا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی اللہ کے بندے تو کچھ سیکھ لیا کر، یہ مولانا الیاس قادری صاحب نے جو یہ کام کیا ہے نا، تو یہ تو حدیث میں ہے، ٹھیک ہے جی، تو تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب آپ نے دعا کی، آپ علیہ السلام نے استخارہ کی دعا کی، استخارہ نے اپنا باران رحمت کی دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نیچے ہاتھ کیے۔ تو یہ تو سنت سے ہے۔ تو میں نے یہ مختصر ویڈیو ڈالی ٹک ٹاک پہ، ابھی تقریباً میں نے دیکھا وہ 1,83,000 لوگوں نے دیکھا۔ تو تھوڑی سی جو ہماری کاوش ہے وہ آگے جاتی ہے، لوگ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، تو ہم کیوں سیدھا کام نہیں کر سکتے؟ ہمارا سیکھنے کا اور سکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں پر آگے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ نے بہت اہم طریقے سے سیکھنی ہے اور آگے سکھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ مولانا الیاس قادری صاحب ایسے دعا مانگ رہے تھے، ایسے مانگ رہے تھے نا، تو اس نے پھر مذاق، ایک میمن لڑکا تھا، یا اس نے آئی ڈی بنائی تھی میمن کی،
उन्होंने कहा जी मामू जी चाचू जी ये कैसे हाथ उन्होंने आपने ये कैसे कर दिया, आपने ये कैसे कर दिया। तो मैंने कहा यार बेवकूफ आदमी है, तुम पढ़ लिया करो, ये मुस्लिम की हदीस है, मैंने उसका नंबर भी बताया कि नबी अलैहि सलाम ने ऐसे दुआ की, ये सुन्नत पे है, सुन्नत है। तो उस यानी कि मेरे ख्याल में 1.5 मिनट की वीडियो होगी, तो उसको 1,83,000 लोगों ने देखा। तो बताने का मकसद ये हदीस का जी हदीस का दोबारा नंबर अर्ज कर दें ताकि लोगों को पहुंचे। वो मैं अभी बताऊंगा, मैं उस पे मुझे अभी मुस्ताज़र नहीं है, मैंने टिकटॉक पे डाली है, मोबाइल में देख के भी बताऊंगा। तो वो फिर हदीस मैंने बताई भी। चले आप कहते हैं तो अभी 2 मिनट हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बताने के मकसद है कि हर जाहिल उजट शख्स बैठा हुआ है, एतराज कर रहा है, हम देखते जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे, उनको जवाब नहीं दे रहे, हालांकि हमें पता होता है, आप लोगों को भी पता होता है। तो आप हर बंदा अपना उसी हिसाब से जवाब दे, क्योंकि हम जो जवाब देंगे हम इल्मी जवाब देंगे। आप अगर जवाब देंगे ना, आपका जवाब हर तरह से चल जाएगा, थोड़ा सा एग्रेसिव भी चल जाएगा आपका जवाब, और उनको लाजवाब करने वाला अंदाज भी आपका होगा। तो ये सारी चीजें आपकी चल जाएंगी, ठीक है। तो कभी उनको चला लिया, कभी किसी को चला लिया, ठीक है जी। मुफ्ती साहब मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है अहले सुन्नत व जमात के नाम से। मैं 2 साल से इंजीनियर और जितने भी इनकी जरूरत है सारों को जवाब देता जा रहा हूँ उस हिसाब जी से। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो अब ये मैंने अभी देखा उसको, तो अब उसको 1,87,000 लोगों ने देखा। मुफ्ती साहब आजकल एक प्रॉब्लम ये होगी कि किताबों की कीमत भी ज्यादा बढ़ गई है अब मार्केट में। अच्छा, ये देखें, ये ऐसा करके क्या दुआ मांग रहे हैं सब, ये समझ में नहीं आता कि जिंदगी में पहली बार देखे हम, ऐसा मांगते हुए देखे थे, सजदे में जाते हुए देखे थे, हाथ खोल के मांगते हुए देखे थे, अपने रब्बे जुल जलाल से जैसा चाहिए अपनी झोली फैलाते थे। ये आपने झोली को उल्टा काहे कर दिया भाई? मजाक उड़ाना जाहिलों का काम अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा में, और अल्लाह ने ये फरमाया कि फसअलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें मालूम नहीं है। मजाक उड़ा रहे, चाचू ये क्या है, चाचू ये क्या, भाई पढ़ ले। सही मुस्लिम में हदीस है 2075 हदीस का नंबर क्या है 2075, ठीक है जी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ जो है वो आप अलैहिस्सलाम ने मांगी है। तो आप बहुत अच्छा करते हैं। आपने बताया इंस्टाग्राम में भी और भी सारे दोस्त में तकरीबन 5 क्लिपों के जवाब देगा, एक रफ़ा दैन और दूसरा सैयदना मुआविया के उधर सीरीज मैंने स्टार्ट की सैयदना मुआविया दिफा, जी जी, उस वाले से मैं करता हूँ। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहाल लगे। देखिए इसका मुझे हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, जब आप किसी को बताते हैं ना, उसका सबसे पहला फायदा आपको होता है। जब आप किसी को बताते हैं, किसी को जवाब देते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो सबसे पहला फायदा आपको होता है कि आपके इल्म में इजाफा होता है। फिर दूसरा नंबर उसको फायदा होता है जो सीख रहे थे, बता रहे होते हैं, ठीक है। जब भी आप इन कामों में, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, कि आप ये जो माइक म्यूट करके जब फरमाना हो फिर माइक ऑन कर लिए, तो जब आप ये काम करेंगे ना। अब मेरे एक दोस्त थे फैसलाबाद के, तो वो भी इन्होंने काम शुरू किया, हमारे वीडियोस भी देखी आगे पीछे भी, तो माशाल्लाह वो बहुत आगे है। और कोई भी उनसे अब मुनाजरा करे तो भाग जाते हैं वो लोग। तो वो उलमा की फिर वीडियोस देखते हैं, फिर उसमें से पॉइंट लिखते हैं, कुछ वीडियोस कट करके अपने पेज पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं। तो आपने साथ में ये काम करने हैं, ठीक है ना। वो आप आधा घंटा निकाल लें, 1 घंटा निकाल लें, अगर आप यूज करते हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि आप यूज करें। हाँ, अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं तो आपका अपना काम भी जाना चाहिए। अगर नहीं करते तो ठीक है, फिर आप सुकून में हैं, ठीक है। अगर आप करते हैं तो फिर आप अपना काम भी डालें। अगर आप यूट्यूब देखते हैं फिर आपका काम भी जाना चाहिए। अगर नहीं देखते तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर आप सुकून में रहें। जो देखता है वो अपना हिस्सा भी डाले। अगर आप फेसबुक देखते हैं तो आपका हिस्सा भी डालना चाहिए, आपका काम भी उसमें नजर आना चाहिए, ठीक हो गया। ये मेरी गुजारिश है, आप जरूर ऐसा करें। अगली हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासत अशिया, आदमी जब फौत हो जाता है उसके अमाल मुनक़िद हो जाते हैं, मगर 3 चीजें, यानी 3 चीजें जारी रहती हैं। उसके मरने के बाद 3 चीजें जारी रहती हैं। सदक़तिन जारियतिन, सदका जारिया, ऐसा अमल किया जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, मरने के बाद भी वो क्या है, जारी है। मैं दोस्तों को अक्सर कहता हूँ, यहाँ भी हमारे के दुनिया में हम कहते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी बिल्डिंग बनाएं, अच्छी चीज लें, हम पायदार चीज लें, तो नेकी पायदार क्यों नहीं?
ایک وہ نیکی ہے کہ آپ نے کسی کو کھلایا, یا مجھے مطلب آپ نے ایک دیگ اتاری, لوگ کھا کے چلے گئے. ایک وہ پیسے ایسے کام میں لگائیں جسے سالوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب مسجد میں یہاں میری امامت بھی ہے, خطابت بھی, میں نے لوگوں کو بتایا کہ یار آپ اس طرح کام کریں. ماشاءاللہ کوئی مسجد میں کسی حساب سے کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کسی حساب سے کام کر رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ صدقہ جاری ایسا کام ضرور کریں, ایسے کام میں ضرور حصہ ڈالیں جس کے انسان کی اگلے پل کا نہیں پتا ہوتا, لیکن اس کے جانے کے بعد لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لوگ سیکھ رہے ہیں. اور جو ہم لوگ ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ علم میں کام, یعنی کہ صدقہ جاریہ ڈھونڈ رہے ہیں علم میں, کتابوں میں. میرے پیچھے آپ جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, تقریباً یہ کچھ 4-5 لاکھ کی کتابیں اس طرح کی ہیں, کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے. یہ اکثر میرے دوستوں نے گفٹ کی ہوئی ہیں. ایک دوست ہے نعمان UK کے, انہوں نے کہا جی آپ مفتی صاحب جو کتاب آپ کو چاہیے نا مجھے آپ لکھ کے بھیجیں بس. تو میں نے ان کو لکھ کے بھیجنی ہے, تو انہوں نے جناب علی باہر سے ہی ایک المدینۃ العلمیہ ہے دار اسلامی کا, ان کو وہاں سے بھیجنی ہے اور کتابیں میرے پاس آ جانی ہیں. تو ان کافی عرصہ میرے ساتھ اس طرح کیا. آج کل وہ اپنے کام میں مصروف ہے. بہرحال یہ کتابیں اب مطلب ماشاءاللہ میری اب لائبریری مکمل ہو چکی اس حساب سے. تو اب یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. دوسرا علم ينتفع به, ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو یوٹیوب کا ہے, جو آپ سکھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں, جو آج میں سن رہا تھا مفتی قاسم صاحب ہے دار اسلامی کے, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پر کوئی بندہ تہمت لگاتا ہے نا, وہ ایک تہمت نہیں ہوتی, اگر 1000 لوگوں نے دیکھا ہے سمجھو کہ 1000 تہمتیں آ گئی. تو اسی طرح آپ نے کوئی نیکی پہنچائی, 1000 لوگوں تک پہنچی تو 1000 نیکیاں ہو گئیں, 1,00,000 لوگوں تک پہنچی تو 1,00,000 ہو گئیں. زمانہ بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, تو اس حساب سے آپ کو نیکی بھی کرنی چاہیے. حالات بدلیں, علم بدلائے, تو آپ کو اسی طرح سوشل میڈیا پہ علم کو پھیلانا ہے, یا ان علم کے پھیلانے میں آپ نے معاون و مددگار رہنا ہے. اس وقت جتنے بھی یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنا کام مطلب دن رات کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس میدان پہ عمل کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار فلاں کا جو ہے ایک اکیڈمی تھی, اس میں مجھے انہوں نے ڈالا ہوا تھا. تو انہوں نے کسی نے کہا جی فلاں بندے کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے, فلاں کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے, فلاں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. میں نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بائیکاٹ کس سے کروائیں گے؟ آپ کام کریں, لوگ دیکھیں کہ یہ جھوٹے ہیں, ان کی آپ لوگوں کو ان کی حقیقت بتائیں. اب دیکھیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آیا, ایکسپوز ہو گیا بہت. مطلب میں آج ہی ایک دوست میں ملا, ہمارے دوست ہیں, فوڈ انسپیکٹر ہے فیصل آباد میں. کہتے یار ہم ان کو بڑا سمجھتے تھے, لیکن ان کو صبر بھی نہیں ہے, ان کو تحمل بھی نہیں ہے. ایک لڑکی نے اس سے پوچھا کہ ہمارے معاشرے میں, KP کی لڑکی تھی, کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نماز روزہ بھی بہت ہوتا ہے, اور جناب علی جو جمعرات کو بھی لوگ جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن سود کھاتے ہیں. تو جناب علی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تم نے غلط کر لیا, تمہارا سوال غلط ہے, تو معافی مانگو. اب اس کے اس انداز سے لوگ بڑے متنفر ہوئے کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا. وہ کہہ رہی کہ ہمارے ہاں جو اسلامی مطلب ایک معاشرہ ہے, لوگ نماز پڑھتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں. کوئی علاقہ تھا KP کا تھا, تو لیکن سود کھاتے ہیں. جی کہاں بتایا؟ لکی مروت. ہاں, لیکن لوگ سود کھاتے ہیں. اور بھی کچھ چیزیں انہوں نے بتائی. تو آپ نے سوال کو سمجھنے کے بجائے اس بچی کو ڈانٹ دیا, تمہارا سوال ہی غلط ہے, تم معافی مانگو. تو وہ بڑا ایکسپوز ہو گیا ان چیزوں سے نا. تو مطلب اب لوگ کہنے, سوشل میڈیا پہ کافی لوگ کہنے لگے یار ہمارے پاکستان کے عالم, یہ جو عالم ہے وہ بات کرتے ہیں, بات سمجھ آتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے ڈانٹنا اور یہ کرنا وہ کرنا. تو وہ کسی نے کہا نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شیر کی طرف منہ کرتا ہے. ایک اینکر نے کہا کہ یہ وہ والا حساب ہے کہ وہ ادھر آیا تو اور مزید کیا. اب وہ ڈانٹ رہا ہے جی PIA کو کہ میرے سے پیسے کیوں لیے. بھئی اللہ کے بندے, تم اسلامی اسکالر ہو, تم 1000 kg لے کے آ رہے ہو, تو وہ کہتے میری فری میں آنی چاہیے تھی. بھائی تمہارے, میں اسٹیٹ کا گیسٹ ہوں, بھائی اسٹیٹ کا گیسٹ آپ کو پیسے دیے نہیں حکومت نے, اب آپ کو 1000 kg وہ بھی آپ کو مفت آ جائے. تو یہ ایکسپوز ہو رہا ہے سارا کچھ. لوگ بڑے بڑے لوگ بات کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ اس طرح نہیں. خیر, تو ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. دوسرا ہمارے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. علم ينتفع به, ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تیسرا او ولد صالح يدعو له,
उसकी औलाद नेक हो कि उसके लिए दुआ करे, उसके मरने के बाद भी उसे अजर मिलता है। और आगे जो रिवायतें आती हैं उसमें फिर ये किसी घर बनाना, मस्जिद बनाना, नेक चीज़ें करना वो भी आ रही। इस पर बहुत सारी और मालूमात हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि, ये सदका जारिया भी है। और इस हदीस को याद रख लें, ख़ास तौर पर जो हमारी बहनें या हमारी भाई गुफ्तगू करते हैं ख़त्म दुरूद पर या इसाले साहब पर, इस हदीस को ज़रूर कोट करें। और इसके साथ फिर 2 हदीसें और मिलाएं। बुखारी में हदीस है 1727 गालिबन नाम है उस हदीस का, नंबर है उसका। उसमें हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलाम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा फौत हो गई। हाँ 1727 मेरी वालदा फौत हो गई हैं, तो उनके लिए क्या अगर मैं सदका करूं तो उनके लिए उनको सवाब मिलेगा? फरमाया बिल्कुल मिलेगा। आप अलैहिस्सलाम ने जब कहा बिल्कुल मिलेगा, अर्ज किया या रसूलल्लाह आप गवाह रहिए, ये फलों का बाग जो है मैं अपनी वालदा की इसाले सवाब करता हूँ, आप गवाह रहिए। तो उन्होंने फलों का बाग, बुखारी में 1727 फलों का बाग जो है वो अपनी वालदा के लिए इसाले सवाब कर दिया। फलों का बाग, हमारे यहाँ लड़ते हैं यार ये फल क्यों लाए हो, तो जो पूरा बाग ही अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। और फिर इसी तरह अबू दाऊद शरीफ में हदीस है 668 गालिबन नंबर है उसका, इसी सहाबी से रिवायत है, साद बिन उबादा से आए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरी वालदा अचानक फौत हो गई, अगर वो जिंदा होती यानी वो थोड़ा सा उनको वक्त मिलता, कोई वसीयत कर जाती, या मैं नहीं था, मैं होता तब भी कोई वसीयत मिल जाती, तो कोई नेकी करना है। आपने फरमाया बिल्कुल। कौन सी? या रसूलल्लाह, पानी, पानी की किल्लत थी, तो उन्होंने कुआं खुदवाया और कुआं के बाहर लिख लिया हादिल उम्मे साद, ये साद की माँ के लिए होगा, यानी लोग यहाँ से पानी पिएंगे, उसका सवाब जो अल्लाह करीम अता करेगा, उसकी नीयत में करता हूँ कि ये मेरी वालदा को पहुंचे। ये 2 हदीसें भी साथ जरूर याद कर लिया करें, बताया करें। 5 मिनट के लिए इसाले सवाब, फिर आगे इस्लाह, ठीक है ना, यानी इस सारे साथ में रखें कि आपने इस्लाह भी करनी है और आपने मसाइल बताने हैं। तो इसाले सवाब के लिए एक हदीस ये, 2-3 हदीसें और 2 हदीसें जो मैंने आपको, और 3 हदीसें ये हो गई। तीनों हदीसों को अच्छी तरह याद कर ले, जब भी मौका मिले 2-3 मिनट इस पे लगाएं, उसके बाद फिर दूसरी अहादीस बयान करें। और मैं अक्सर जो हदीस बयान करता हूँ वो ये है, अगली वाली हदीस मुझे बहुत ही पसंद है। हदीसें तो सारी पसंद हैं, तो उनमें से एक ये है, ये जो हदीस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, यानी बताता हूँ लोगों को, और इसमें मुआशरे की अक्कासी है, आप अलैहिस्सलाम क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, वो ये हदीस है। तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि आप इसका खुलासा याद रखें और इस हदीस को लोगों तक पहुंचाएं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकातुल मसाबी में इसका नंबर है 204। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन नफ़स अन मोमिन कुर्बतन मिन कुरबि दुनिया, जो इंसान किसी मुसलमान से, मोमिन से दुनिया की तंगी, दुनिया की तकलीफ दूर करेगा, नफ़स अनहु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, अल्लाह करीम उसे क़यामत की तकलीफ से बचाएगा। दुनिया की तकलीफ से किसी मुसलमान को बचाएगा तो अल्लाह उसे क़यामत की तकलीफ से बचाएगा। अगला क्या है, वमन यस्सर अला मुआसिरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी करेगा। इस तरह के बड़े टॉपिक है इसमें अलग अलग से, कि जो बंदा किसी पर आसानी करेगा, अल्लाह उस पर दुनिया आखिरत में आसानी करेगा। जब आप किसी पर आसानी करते हैं, गोया कि आप अल्लाह की उस रहमत को दुआ दे रहे होते हैं, उसको बुला रहे होते हैं कि अल्लाह मेरे लिए भी आसानी करे। मतलब जब आपने किसी के लिए आसानी खोल दिया, आसानी का दरवाजा कर दिया, तो अल्लाह आपके लिए दुनिया में भी आसानी पैदा करेगा, आखिरत में भी। इसकी कई मिसालें हो सकती हैं, कई तरीके हो सकते हैं। मसलन आप कहीं जा रहे हैं, किसी सिटी में जा रहे हैं, और आपका पड़ोसी भी जा रहा है, और उसका काम सिर्फ 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, कोई चीज उसने लेनी है। अब उसके भी 5 घंटे लगने हैं, आपकी 5 घंटे लगने हैं, या 2 घंटे लगा लो, तो उसका किराया भी लगना है। आप उसे कहते थे यार तुम ठहरो, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं तो मैं आपकी चीज ले आऊंगा। आपने इतना की, आपके 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आप जा वैसे ही रहे थे, आपने उसके लिए क्या कर दी, आसानी कर दी। आपने उसका टाइम बचा लिया, आपने उसका पैसा बचा लिया, आपने आसानी कर दी, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अल्लाह के नबी का फरमान है। इसी तरह कोई भी मिसाल आप ले लें, जब भी आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पर हमें दिलो जान से यकीन है
کہ جب بھی آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور مجھے اس پر اعتماد میں نے کر کے دیکھا ہے، جو چیز میں نے کسی کے لیے آسانی کی ہے اللہ نے میرے لیے اور آسانی پیدا کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جو جملہ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے. ومن ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. آپ کسی کے عیب چھپاتے ہیں، اس کو ننگا نہیں کرتے، عیب چھپا لیتے ہیں، اس کی جو کمیاں ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، اللہ آپ کی کمیوں کو بھی چھپا دے گا. دنیا میں بھی پردہ ڈلے گا آپ کے، آخرت میں بھی. ہر انسان کمزور ہے، کمیاں ہیں. جب آپ یہ عمل کرتے ہیں نا، کسی کی کمیوں کو آپ نہیں ہائی لائٹ کرتے تو آپ کی یہ کمیاں بھی ہائی لائٹ نہیں ہوتی. دیکھ لیں آپ. تو آپ نے چھپانا ہے، پردہ رکھنا ہے، آپ نے ہر بات کو عیاں نہیں کرنا. واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخی، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. کمال ہے کہ جب بھی آپ کسی کی مدد کرتے رہیں گے اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا. جب بھی آپ کسی کے کام آئیں گے اللہ آپ کے کام آئے گا. جب بھی آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. یہ حدیث پڑھنے کا مقصد ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ جو آگے اگلا ہی جملہ اسی میں ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہے جب وہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، بتاتا ہے، اس پر عمل کرنے لگتا ہے تو کیا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کام میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو آپ کسی بھائی کی مدد کریں جس کو ضرورت ہے، آپ کے پاس مدد پہنچ جائے گی. یہ مقصد ہو گیا. جب چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے آسانی ہو جائے آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیں. جب چاہتے ہیں کہ میرا لیے کام ہو جائے تو آپ کسی کا کام کر دیں. کیا کمال کی آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. آگے دیکھیے. اس لیے میں اکثر اس کو بیان کرتا ہوں، میں کہوں گا آپ بھی اس کو. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریق الجنہ، جو آدمی علم کے طریقے پہ چلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ سیکھیں طریقہ ہے تو اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ، ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور آگے روایت میں آتا ہے کہ پھر جو نیکی کی بات بتانے والے ہیں، خیر کی بات بتانے والے ہیں، تو اس کے لیے تو مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں اور چونٹیاں دعا کرتی ہیں، فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں. تو جو علم حاصل کرتا ہے جیسے آپ آج کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا. اسی طرح سکون کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب لوگ بیٹھتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور درس بیان شروع ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ بھی اکثر میں یہ صالح صاحب ان ٹاپک پہ جب گفتگو کرنی ہوتی ہے اس حدیث کو بھی بیان کرتا ہوں. اس میں معاشرے کا بھی ذکر، ٹھیک ہے، اس محفل کا بھی فضیلت. اب کیا فضیلت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مجمع اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے اور درس و بیان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون طاری ہوتا ہے. غشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں. کتنے بڑے اعزازات، پروٹوکول آ رہے ہیں. دیکھ لیں آپ کتنے بڑے پروٹوکول آ رہے ہیں. فرشتے انہیں کیا کرتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. اور سکون، وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اگلی جو فضیلت ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. سوچ لیں آپ، اگلی جو فضیلت ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر، وہ کیا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ کریم ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے موجود ہوتے ہیں. اللہ ذکر فرما رہا ہوتا ہے، دیکھو یہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے. وَمَنْ بَطَّ بِعَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِنَسْبُهُ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جائے گا. عمل سے بنتی ہے زندگی.
علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ناری اپنے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی. تو جو محفل میں آئے گا، جو محفل میں بھی اس کو حدیث کو سنا سکتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر اس میں معاشرے کا بھی کتنا ہے، مدد کرنا ہے، پردہ پوشی ہے، ٹھیک ہے، علم سیکھنا ہے. تو یہ مطلب کمال کی حدیث ہے جو ایک مجموعہ ہے معاشرے کا اور دین کا. تو اس کو آپ ضرور یاد کر لیا کریں، لوگوں تک پہنچایا کریں. بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک آیا ہو. نذر اللہ عبد سمع مقالتی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو بیان کرے، یاد کرے، آگے تک پہنچائے. تو یہ میری فیوریٹ حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. ویسے تو ساری سر آنکھوں پر ہے، لیکن کچھ ایسے فرامین ہیں جو آپ کو معاشرے کے لیے، آپ کو لوگوں کے لیے، آپ کو دین کے لیے آپ کو بتاتے ہیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو. ان میں سے ایک بہت ہی اہم روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پڑھنا ہے.